میں یہاں بیٹھنے والی ایک ایک بہن سے کہنا چاہتا ہوں، مدارس کے تعاون کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ مدرسوں کو بچہ دیجیے. ایک بچہ آپ کے گھر میں بیٹا ہے، ایک بیٹا آپ کے گھر کا مدرسے کو دیجیے. اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے، ایک بیٹی اپنے گھر کی مدرسے کو دیجیے. یہ مدرسے کا سب سے بڑا تعاون ہے کہ آپ مدرسے کو اپنا ایک بچہ دیجیے. دکھنے میں کیا آتا، ارے ہمارا بچہ یہ پڑھ کے انہیں حافظ بن کے کیا کر لیتا، مول صاحب کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، پریشان رہے گا. یاد رکھو میری بہنوں، 4 بچے اگر 4 شعبوں میں پڑھے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل، ایک حافظ، اگر 4 بچے 4 پیشوں میں پڑھے ہوئے ہیں، والد صاحب والدہ بیمار پڑ گئے تو ابا کے قریب آ کر یاسین پڑھنے کی صلاحیت نہ ڈاکٹر میں، نہ انجینئر میں، نہ وکیل میں رہے گی. اگر ابا کے آخری لمحوں میں کوئی کام آئے گا تو وہ حافظ صاحب ہی کام آتے. سب ایسے نہیں ہوتے، ڈاکٹر بھی قابل ہوگی، لیکن میں عمومی بات بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب آگے، آپ ذرا ابا کی طبیعت دیکھ لو، ڈاکٹر صاحب آلہ لگا کے بولیں گے شی از نو مور، اب انہوں نہرے سے چلے آتے، بلکہ وہ بولیں گے اور کیا بولیں گے. وکیل صاحب آئے تو بولیں گے نہیں، پیپر بنانا پڑے گا، ایگریمنٹ بنا کے دیکھنا پڑتا، پورا ڈیل کرنا پڑتا. انہوں ڈیل کرتے کرتے ہر چیز کو ڈیل سمجھ رہے. انجینئر صاحب کو بلائے تو نہیں، وہ کیلکولیشن کر کے دیکھنا پڑتا، کتنا لگتا، کتنے میٹر کفن لگیں گا، کتنے اندر گہرائی میں گڑھا کھودنا، کتنی مٹی نکلتی، وہ وہی کیلکولیشن کریں گے. حافظ صاحب گھر کو آئیں گے، ابا کو دیکھتے ہی سیدھا ابا کے قریب جائیں گے، بیٹھ کے یاسین پڑھیں گے اور کلمہ پڑھیں گے. ہم کو تعلیم دی گئی کہ جب کوئی مر رہا ہو تو اس کے قریب جا کر آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا. اس کے ہاتھوں پکڑ کے ہلا ہلا کے کلمہ پڑھو نہیں بولنا، بلکہ آہستہ آہستہ پڑھنا تاکہ وہ سن کے اس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکل جائے اور اس کی موت ایمان پر. یہ کون کرے گا؟ یہ حافظ صاحب کرے. والد صاحب کا اگر انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد غسل دینا، کفن پہنانا، تجہیز و تکفین کا کام کرنا، پھر مسجد کو لے کے جا کر نماز جنازہ پڑھانا، یہ سارے کاموں میں کام آنے والا بچہ حافظ ہی ہو. بیٹی حافظہ رہے گی، گھر کے اندر امی کو سنت کے مطابق کفن دے گی، سنت کے مطابق امی کو انتقال سے پہلے امی کے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھے گی، امی کو تلقین کرے گی. جب بچی حافظ قرآن رہے گی، دیندار رہے گی، تو گھر کا ماحول الگ رہے گا، ہر جگہ بچہ کام آئے گا. جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت آئے گا، ڈاکٹر صاحب 1 لاکھ کماتے، وکیل صاحب 2 لاکھ کماتے، انجینئر صاحب 5 لاکھ کماتے، حافظ صاحب 10,000 کماتے. تو کس کو آگے بڑھائیں گے؟ جب نماز جنازہ کے لیے صفے بندی جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ اے ڈاکٹر صاحب آپ تو 1 لاکھ کماتے، آئیے نا آپ آگے. وکیل صاحب آپ 2 لاکھ کماتے، آپ آگے آئیے، نہیں بولیں گے. وہی حافظ قرآن جو 10,000 کماتا ہے، اسی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا. اور دنیا دیکھے گی، اگرچہ کہ ڈاکٹر 1 لاکھ، وکیل 2 لاکھ، انجینئر 5 لاکھ کماتا ہوگا، اگرچہ کہ حافظ قرآن 10,000 کماتا ہوگا، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر سے زیادہ حافظ قرآن. اسی لیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے. قرآن کا حافظ بنانے کا آج اس مجلس میں ارادہ کر لیجئے. ہر بہن یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی. اور جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا، وہ بچیاں ابھی سے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب میرا نکاح ہوگا، اللہ مجھے اولاد دے گا، تو میں اپنے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو میں حافظ قرآن بناؤں. اس لیے کہ میری بہنوں، قرآن کے حافظ بننے سے ایک نسل کے اندر دین منتقل ہو جاتا ہے، ایک نسل دیندار بن جاتی ہے پوری. اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھانے کی کوشش کیجیے. تو مدارس کے تعاون کا سب سے بڑا اور پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے مدرسوں کو بچہ دیجیے، اور دوسرا اپنے مدارس کو چندہ دیجیے، اور تیسرا مدارس کے لیے دعا کیجیے. یہ 3 مدرسوں کو چندہ دینے کی شکلیں ہیں. مدرسے کو بچہ بھی دینا ہے، مدرسے کو چندہ بھی دینا ہے، مدرسے کے لیے دعا بھی کرنا ہے. مدرسے کو چندہ اس لیے دینا ہے کہ یہ مدرسہ اگر حکومت کے پیسوں سے چلے گا تو پھر اس کو حکومت کی سننا پڑتا. حکومت بولے گی یہ قرآن شریف مت پڑھو تو نہیں پڑھانا پڑتا. اس لیے حکومت کے چندے سے نہیں چلتے مدرسے، مدرسے عوام کے چندوں سے چلتے، اور الحمدللہ چل رہے ہیں. یہ مدرسہ بھی ہمارا
جو یہاں پر چل رہا ہے الحمدللہ ہمارے جناب عبدال ماجد صاحب اور ان کے گھر والے جو یہاں کے باجی ہیں معلمہ ہیں ان کی فکروں سے اور یہاں کے معلمات معلمین اساتذہ اور باجیاں یہ سب ماشاءاللہ ایک فکر کر کے جو چلا رہے ہیں یہ بھی اس علاقے کی